أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. كذاب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. صدق الله العلي العظيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اے رب نہ پھیر ہمارے دلوں کو جب تو ہم کو ہدایت کر چکا اور عنایت کر ہم کو اپنے پاس سے رحمت. تو ہی ہے سب کچھ دینے والا. ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ. اے رب ہمارے تو جمع کرنے والا ہے لوگوں کو ایک دن جس میں کچھ شبہ نہیں. ان اللہ لا یخلف المیعاد. بے شک اللہ خلاف نہیں کرتا اپنا وعدہ. ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا. بے شک جو لوگ کافر ہیں ہرگز کام نہ آویں گے ان کو ان کے مال اور نہ ان کی اولاد اللہ کے سامنے کچھ. وَأُولَٰئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ. اور وہی ہیں ایندھن دوزخ کے. كَدَابِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ. جیسے دستور فرعون والوں کا اور جو ان سے پہلے تھے. كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ. جھٹلایا انہوں نے ہماری آیتوں کو پھر پکڑا ان کو اللہ نے ان کے گناہوں پر اور اللہ کا عذاب سخت ہے. قُلِ الَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِہَادُ. کہہ دے کافروں کو کہ اب تم مغلوب ہو گئے اور ہانکے جاؤ گے دوزخ کی طرف اور کیا برا ٹھکانہ ہے. قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا. بے شک گزر چکا ہے تمہارے سامنے ایک نمونہ دو فوجوں میں جن میں مقابلہ ہوا. فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ. ایک فوج ہے جو لڑتی ہے اللہ کی راہ میں. وأخرى کافرۃ یرونہم مثلہم رأی العین. اور دوسری فوج کافروں کی ہے دیکھتے ہیں یہ ان کو اپنے سے دو چند سری آنکھوں سے. واللہ یؤید بنصرہ من یشاء. اور اللہ زور دیتا ہے اپنی مدد کا جس کو چاہے. ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار. اسی میں عبرت ہے دیکھنے والوں کو. اس سے پہلی آیات کے اندر چونکہ روئے سخن اہل کتاب میں سے نصارہ کی طرف تھا. نجران کے نصارہ جو تقریباً 83 افراد پر مشتمل ایک ڈیلیگیشن آیا تھا اور توحید کے مسئلے پر اور عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کر رہا تھا. اسی سلسلے میں عیسیٰ علیہ السلام کو قرآن کے اندر کہیں روح اللہ کہیں کلمۃ اللہ فرمایا گیا کہ اللہ ایک کلمہ ہے اللہ کی روح ہیں. جیسا کہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ کچھ آیتیں متشابہات ہیں. ان کا حقیقی معنی مفہوم کیا ہے اس کا سمجھنا ہر آدمی کے لیے آسان نہیں ہوتا. بلکہ جو راسخین فی علم ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ محکم و آیت چاہے متشابہ ہو سب پر ہمارا ایمان ہے. محکم کی مراد ظاہر و واضح ہوتی ہے. متشابہ کی ظاہر اور واضح نہیں ہوتی. لیکن اگر اس کے معنی و مفہوم کو اگر اخذ کیا جائے تو اس میں اصول یہ ہے کہ جو محکم آیتیں ہیں اس کے خلاف نہ جائیں. جس کے معنی واضح اور اس کی دلالت بالکل ظاہر ہے اپنے مفہوم کے اوپر اس سے خلاف نہ جائیں. تو اللہ نے قرآن میں ایک جگہ فرمایا ان مثل عیسیٰ کمثل آدم خلقہ من تراب
کہ آدم علیہ السلام کی مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کی طرح ہے کہ اللہ نے ان کو مٹی سے پیدا کیا. تو اللہ کی سنت یہ ہے کہ دنیا میں انسان جتنے انسان ہیں جب وجود میں آتے ہیں، جب ایک مرد ایک عورت کا جب اختلاط ہوتا ہے نکاح کے بعد، تو وہ ایک ظاہری سبب ہوتا ہے، یہ اللہ کی سنت ہے، لیکن ضروری نہیں ہے. اس کے باوجود بھی، سبب اختیار کرنے کے باوجود بھی اللہ نے فرمایا اللہ جس کو چاہتے ہیں نر اولاد دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں صرف مادہ دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں دونوں جمع کر دیتے ہیں، بیٹا بھی ہے بیٹے بھی ہیں، اور کسی کو کچھ نہیں ملتا، بالکل بانجھ ہوتے ہیں. یہ اللہ کی قدرت، اس کا فیصلہ ہے. ظاہری اسباب یہ ہے. تو ظاہری اسباب کے خلاف اللہ نے آدم علیہ السلام کو اپنی قدرت سے مٹی سے بنایا، نہ باپ نہ ماں، کچھ نہیں. تو کیا وہ معبود ہو گئے؟ کیا وہ خدا ہو گئے؟ ایسا تو نہیں ہے. تو جس طرح اللہ نے ظاہری اسباب کے خلاف اپنی قدرت سے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کی مٹی سے بنایا، عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے حضرت مریم علیہ السلام کے ذریعے پیدا فرما دیا، یہ اللہ کی قدرت ہے. اس کا مطلب یہ تو نہیں خدا ہو گئے. محکم آیت تو وہ ہے، تو تعویل اور تشریح وہ ہونی چاہیے جو محکم کے خلاف نہ ہو. اس کے برعکس جو راسخین فی العلم ہیں، جو علماء ربانیین ہیں، علم میں پختہ کار ہیں، ان کا نظریہ کیا ہے؟ راسخین فی العلم کہتے ہیں کہ آمنا بھی کل من عند ربنا، اس پر ہمارا ایمان ہے. سب آیات چاہے محکم چاہے متشابہ ہمارے رب کی طرف سے ہیں. ایک تو یہ ان کی خوبیوں کو بیان کیا گیا، اور آج کی آیت کے اندر ان کی دوسری خوبیوں کو ذکر کیا گیا ہے کہ باوجود علم میں پختگی کے، علم کے اندر مہارت کے باوجود ان کے اندر گھمنڈ تکبر نہیں ہے، اپنے کمال علمی کا ان کے اندر غرہ نہیں ہے، بلکہ تواضع ہے جو مطلوب ہے اللہ کے بندوں کے اندر. جس درخت کے اندر جتنا زیادہ پھل ہوتا ہے اس کی شاخ جھک جاتی ہے. تو جن کے اندر خوبیاں ہوتی ہیں ان کے تواضع بڑھتی چلی جاتی ہے. اور سب سے زیادہ خوبیاں اللہ کے رسول کے اندر ہے، تو سب سے زیادہ تواضع بھی آپ کی ذات کے اندر ہے. تو کہتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا، اے ہمارے پروردگار ہمارے دلوں کو آپ کجی کے اندر مبتلا نہ فرما دیجیے. یعنی حق پر قائم ہونے کے بعد اور حق کو معلوم کر لینے کے بعد اس سے منحرف ہو جائیں، ایسا نہ کریے. معلوم ہوا کہ انسان کی ہدایت اور انسان کی گمراہی اور ضلالت یہ اللہ کے قبضہ قدرت کے اندر ہے. جیسا کہ حدیث کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 2 انگلیوں کے درمیان انسانوں کے قلوب ہیں. اللہ جس طرف چاہتا ہے پھرتا رہتا ہے، کسی کو ہدایت سے نواز دیتا ہے اور کسی کو سروب کر کے گمراہی کے مبتلا کر دیتا ہے. اس لیے کسی کو بھی اپنے اوپر یہ گھمنڈ غرہ نہیں ہونا چاہیے. تو ہم چنے یا چنا ہیں. واقعات بہت سارے ہیں ایسے اللہ والے خدا رشدہ بزرگ جن کے شاگرد و مریدوں کے اندر جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جیسے وقت کے بزرگ اور اولیاء اللہ تھے. جب اللہ کا فیصلہ آیا آنے واحد کے اندر ساری ان کے اندر سے معرفت کا نور نکال لیا گیا. واقع تفصیلی ہے. جس عصا کے سہارے سے وہ کھڑے کو خطبہ دیتے تھے اور ہزاروں لوگ اس خطبہ کو سنتے تھے، ایک وقت آیا کہ اسی عصا کو لے کر سور کو چرانے پر مجبور ہو گئے. بعد میں ان کے مریدین کی رونے دھونے پر اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور پھر اپنے مقام کی طرف لوٹ گئے. اس لیے میرے بھائیوں اللہ کی ذات بہت بے نیاز ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی کوشش کی اپنے چچا کے بارے میں، ابو طالب کے بارے میں، چچا جان آپ ایک بار کلمہ پڑھ لیجئے، میرے کان میں کہہ لیجئے، میں اللہ کے آپ کی سفارش کرا لوں گا. چونکہ اللہ نے مقدر و ہدایت نہیں رکھی تھی. 40 سال تک پشتیبانی کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہر طرح کے حالات سے پر یعنی ان کی حفاظت فرمائی، لیکن مقدر و ہدایت نہیں تھی. انک لا تہدی من احببت، اللہ نے فرما دیا اے نبی جس کو آپ چاہے ہدایت نہیں دے سکتے، ولکن اللہ یہدی من یشاء، یہ تو اللہ کی مشیت ہے، جس کو اللہ چاہیں گے اس کو ہدایت دیں گے. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ قاتل وحشی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی اتنا رونا نہیں آیا تھا جتنے چچا کی لاش کو دیکھنے کے بعد آپ روئے تھے. اللہ نے ہدایت سے نواز دیا، رضی اللہ عنہ ہو گئے. تو یہ ہدایت اللہ قبضہ قدرت کی چیز ہے. تو اللہ نے آج ہمیں ہدایت دی ہوئی ہے، راسخ فی العلم بنایا ہے. پروردگار ہمیں اس پر قائم و دائم رکھنا، یہ خوبی ان کی ہے، یہ تواضع ہے
یہ ہمیں اور آپ کو بھی پیغام ہے کہ اگر اللہ نے کسی نیکی سے ہمیں نوازا ہے، توفیق عطا فرمائی ہے، تو ہمیں اس پر غرہ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ کی توفیق سے ایسا ہوا۔ تو ربنا لا تزغ قلوبنا، اے ہمارے پروردگار ہمارے دلوں کو کجی کے مبتلا نہ کر دیجیے، بعد اذ ہدیتنا، بعد اس سے کہ آپ ہم کو ہدایت دے چکے ہیں، ہدایت پر کام رکھنے کے باوجود۔ دو واقعہ حدیث کے اندر آتا ہے، انما العبرۃ بالخواتیم، اعتبار خاتمے کا ہوتا ہے۔ ابھی کل حدیث کے اندر گزرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض لوگ وہ ہیں کہ جو مسلمان ماں باپ کے گھر کے اندر پیدا ہوتے ہیں تو مسلمان ہیں، پوری زندگی ان کی مسلمانوں کی سی گزرتی ہے، اسی معاشرے کے اندر انہی اسلامی اعمال کے ساتھ، اور ان کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوتا ہے۔ تو یہ تو ہر آدمی سمجھ سکتا ہے، مسلمان گھر کے اندر پیدا ہونے والا بچہ مسلمان ہوتا ہے اور اسلامی اعمال اختیار کرے گا تو اللہ کی ذات سے امید خاتمہ بھی ایمان پر ہوگا، ضروری نہیں ہے۔ ایسی کافر ماں باپ کے گھر کے اندر بچہ پیدا ہوتا ہے تو گویا شروع سے اس کفر کا ماحول ملتا ہے، وہی کفر والی زندگی گزارتا ہے، خاتمہ میں کفر کے اوپر ہوتا ہے، اس میں کوئی حیرت تعجب کی بات نہیں ہے، کوئی تعجب کی بات نہیں۔ لیکن پھر آپ نے فرمایا کچھ ایسے لوگ ہیں مسلمان ماں باپ کے گھر کے اندر پیدا ہوئے، پوری زندگی مسلمانوں کے درمیان اسلامی والی زندگی گزری، لیکن آخر میں تقدیر کے لحاظ غالب آتا ہے اور ان کا خاتمہ کفر کے اوپر ہوتا ہے۔ کوئی کیا دعویٰ کر سکتا ہے؟ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اللہ کی توفیق دیں اور اللہ تعالیٰ کی حفاظت فرمائے تو خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ اسی طرح بعض دو لوگ ہیں خوش نصیب، تو پیدا ہوئے کافر ماں باپ کے گھر کے اندر، زندگی گزری کفر والی، اور اخیر میں تقدیر کے لکھا غالب آتا ہے اور ایمان پر خاتمہ ہوتا ہے۔ تو دو واقعہ حدیث کے اندر آتا ہے، ایک صحابی ہیں جو انصار میں سے تھے، لیکن اکثر انصار مسلمان ہو چکے تھے، وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، لوگ ان کو دعوت دیتے تھے لیکن مسلمان نہیں ہوئے تھے، اللہ کا قدرت، اس کا کرشمہ۔ لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احد کے اندر تشریف لے گئے لڑائی کے لیے، تو ان کے دل کے اندر وہ ایمان اسلام کی محبت جاگی اور وہ گئے۔ ان کے ساتھی کو، گھرانے والوں کو پتہ نہیں تھا کہ مسلمان ہو گئے اور جا کے ملاقات کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ پہلے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں پھر جہاد کروں، یا پہلے لڑائی کروں پھر کلمہ پڑھوں؟ کہ پہلے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ پھر جہاد کروں۔ کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے، لڑائی کرتے کرتے شہید ہو گئے، ایک نماز نہیں پڑھی، ایک روزہ نہیں رکھا، ایک صدقہ خیرات نہیں کیا، کلمہ پڑھا اور سیدھے جنت۔ زندگی کیسی گزری پیچھے؟ کفر والی۔ اسی طرح ایک غزوہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب کے بارے میں فرمایا یہ جہنمی ہے۔ صحابہ کو حیرت، انہی کے ساتھ آئے ہیں مدینہ سے، اس لیے کہ منافق کو ہر آدمی نہیں پہچانتا کہ منافق ہے، اللہ کے رسول کو اللہ نے بتلا دیا تھا، کہا جہنمی ہے، تو کو حیرت پڑ گئے، سوچ میں پڑ گئے۔ لیکن جب لڑائی شروع ہوئی تو بہت قوت کے ساتھ مقابلہ کیا، شدت کے ساتھ، خوب بہادری کی جوہر دکھلائی، تو لوگوں کو شک شبہ ہونے لگا کہ آپ نے تو ایسے فرمایا ہے لیکن یہاں تو پوری بہادری کے ساتھ مقابلہ ہو رہا ہے، تو لوگ تذبذب کے شکار ہونے لگے۔ پھر ہوا یہ کہ مقابلہ کرتے کرتے وہ زخمی ہوئے اور زخم بہت سارے آئے بدن کے اوپر، غزتوں کی تاب نہیں لا سکے، تو تکلیف سے خاتمہ کرنے کے لیے وہ تلوار کے نوک پر اپنے سینے کو رکھا اور زور دیا، جس سے تلوار آر پار ہو گئی اور وہ ختم ہو گئے، خودکشی کر لی۔ بظاہر کتنا بڑا عمل تھا جہاد کا، لیکن خاتمہ کیسے ہوا؟ خودکشی کی۔ اب وہ دوڑے ہوئے صحابہ، یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کے بات کو سچا کر دیا۔ اور آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس دین کی تائید و مدد کبھی فاسق و فاجر کے ذریعے سے بھی کرا لیتے ہیں۔ تو انما العبرۃ بالخواتیم، خاتمہ کا اعتبار ہوتا ہے، ہم نہیں جانتے ہمارا خاتمہ کیسے ہوگا، اس لیے ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، اس کو مانگنا ہے، تواضع اور فروتنی اختیار کرنی ہے۔ وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً، اور ہمیں عطا کیجیے اپنے پاس سے رحمت۔ یہاں رحمت سے مراد ہے یہ ثابت قدمی، یہ ہدایت کو اللہ نے عطا فرمایا ہے
اس پر ہمیں ثابت قدمی عطا فرما، ہم اس پر قائم و دائم رہیں۔ انک انت الوہاب، کیونکہ عطا کرنے والا تو ہی ہے۔ ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، اے ہمارے رب یقیناً تو جمع کرے گا لوگوں کو اس دن میں جس دن کے آنے میں کوئی شبہ نہیں ہے، یعنی قیامت کے دن میں سارے انسانوں کو جمع کرے گا۔ کیوں؟ حساب کتاب کے لیے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، تو جمع کرے گا اور حساب کتاب ہوگا۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، بے شک جو کافر ہیں ان کو ان کے اموال، ان کے اولاد اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی نفع نہیں پہنچا سکتے، کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ کہ جب ان کے کفر کی بنیاد پر اللہ کا عذاب آئے گا تو دنیا میں انسان کے جب وقت پڑتا ہے، مصیبت کے وقت آتا ہے، تو یہی دو چیز ہوتی ہیں، اس کے اپنے لوگ کام آتے ہیں یا اس کا مال کام آتا ہے۔ کوئی مال دے کر اپنے آپ کو چھڑا لیتا ہے، یا اس کا جتھا جماعت جو ہوتی ہے وہ اس کی اولاد کا اللہ کا جب عذاب آئے گا تو اللہ کی پکڑ سے نہ ان کی اولاد ان کے کچھ کام آئے گی، نہ ان کے اموال کچھ کام آئیں گے۔ کذاب آل فرعون، جیسے فرعون والوں کا حال ہوا۔ خطاب چونکہ نجران کے نصارہ کو ہے، یہ تو جانتے تھے دنیا میں یہ قومیں گزری ہیں، فرعون بھی تھا، اپنے وقت میں موسیٰ علیہ السلام کو اس نے تکذیب کی تھی، مخالفت کی تھی، تو جیسے کہ فرعون کا حال ہوا۔ والذین من قبلہم، اور جو اس سے پہلے ہوئے، فرعونیوں سے پہلے عاد و ثمود، انہوں نے اپنے زمانے میں اپنے نبی کی تکذیب کی تھی، جھٹلایا تھا، ایمان نہیں لائے تھے، تو اللہ نے سب کی پکڑ فرمائی اور ایسا عذاب آیا کہ ان کی جڑ سے ان کو ختم کر دیا، نام و نشان تک مٹا دیا گیا ان کا، تمام فرعونیوں کو نیل کے اندر غرق کر دیا گیا۔ تو پہلے جس طرح اللہ کی پکڑ آئی ہے ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے اپنے زمانے میں اپنے نبی کی تکذیب کی تھی، یہ بھی تکذیب کے مرتکب ہو رہے ہیں، مکہ والے بھی اور یہاں یہود جو ہیں مدینہ میں رہنے والے یہود بھی۔ کذبوا بآیاتنا، انہوں نے ہمارے آیات کو جھٹلایا تھا، پیغمبروں کو اور ان پر اللہ کے جو احکامات آئے تھے ان کو جھٹلایا تھا۔ فأخذهم اللہ بذنوبہم، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے جرائم کے سبب، ان کے گناہوں کے پاداش میں اپنے عذاب میں پکڑ لیا، گرفت میں لے لیا۔ واللہ شدید العقاب، اور اللہ کا عذاب سخت ہے۔ یہ بھی اس بھرم میں نہ رہیں کہ ہماری پکڑ آئے گی تو کوئی بچے گا نہیں، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ بدر کے اندر 70 سورما مارے گئے، 70 قید ہوئے۔ اسی طرح فتح مکہ کے بعد کیا ہوا؟ پھر یہود بنو قریظہ ان کا خاتمہ ہوا، بنو نذیر، بنو قینقاع خیبر سے کھدیڑے گئے، یہاں تک کہ پورا حجاز کے اندر یہ اسلامی اسٹیٹ بن گیا، صرف مسلمان تھے اور کوئی نہیں تھا۔ تو اللہ کی مدد ان صفات کے ساتھ ہے، ایمان و ایقان، تواضع اور اللہ کے حکم کی تو فرما برداری۔ قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم وبئس المہاد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے بعد مسلمانوں کی دھاک جم گئی علاقے میں کہ نہتے لوگ اور مکہ کے وہ 1,000 پر بھاری بڑے بڑے سورما ان کو خاک خون میں لٹا دیا، تو ان کی دھاک جم گئی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کی شرارت کی وجہ سے ان کے علاقے میں تشریف لے گئے اور ان کے بازار میں جمع کر کے اور ان کو دین کی تبلیغ کی، اسلام کی ترغیب دی، اور کہا کہ اگر ایسا نہیں کرو گے تو ہو سکتا ہے کہ تمہارے ساتھ بھی اللہ کا ویسا معاملہ ہو جیسا کہ بدر میں مشرکین کے ساتھ ہوا، کفار کے ساتھ ہوا۔ تو بجائے ماننے کو انہوں نے کہا کہ یہ مکہ کے یہ چند لوگ تھے نوسکھیا، نا تجربہ کار، جس کو آپ نے مغلوب کر لیا۔ آپ بہت خوش فہمی کے اندر نہ رہیں، جو ہم سے مقابلہ ہوگا تو پتہ چل جائے گا۔ قرآن کہہ رہا ہے قل للذین کفروا، ان کافروں سے آپ کہہ دیجئے ستغلبون وتحشرون، صرف آخرت میں سزا نہیں ہوگی، دنیا کے اندر بھی تم مغلوب ہوگے، تم مغلوب اور مقہور ہوگے لڑائی کے اندر۔ وتحشرون الی جہنم، اور مرنے کے بعد جہنم کی طرف تمہیں ہانکا جائے گا، وبئس المہاد، اور جہنم بدترین ٹھکانہ ہے۔
قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا۔ اب آگے اسی جنگ غزوہ خیبر کے کچھ حالات کا یہاں بیان ہے کہ تمہارے لیے نشانی ہے، نمونہ ہے ان دو گروہوں کے اندر جو دونوں باہم بھیڑے۔ یہ خطاب اب یہ ہو رہا ہے یہودیوں کو، جو کہہ رہے ہیں کہ آپ کا ہم سے سابقہ نہیں پڑا ہے، کہ ہم سے مقابلہ ہوگا تو آٹا چاول کا بھاؤ معلوم ہو جائے گا۔ تو کیا فرمایا کہ دو گروہ، یعنی ایک مسلمان لوگ کفار مشرکین باہم ملے بھیڑے، فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، اس میں ایک گروہ تو اللہ کی راہ میں یعنی حق کے لیے لڑ رہی تھی، یعنی مسلمانوں کی جماعت، وأخرى کافرۃ یرونہم مثلہم رأی العین، اور دوسرا گروہ جو تھا یہ کافر تھا، کافروں کا گروہ تھا جو ان کو اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے، رأی العین کھلی آنکھوں۔ ہوا یہ تھا مکہ مکرمہ میں تو لڑائی کرنے کی اجازت نہیں تھی، بس وہ صبر کرو، لیکن مدینہ میں آنے کے بعد پھر لڑائی کی اجازت ہو گئی۔ پھر ہوا یہ کہ مکہ سے ایک قافلہ جو سال میں 2 مرتبہ گرمی کے موسم میں ملک شام کا سفر کرتا تھا اور جاڑے کے موسم میں ملک یمن کا، اور اپنی سال بھر کی ضروریات کا انتظام ہوتا تھا وہاں سے، تو اس بار جو قافلہ گیا ہے اس قافلے کے سربراہ ابو سفیان تھے۔ مکہ کا کوئی گھر ایسا نہیں تھا جہاں کا سرمایہ اس میں نہ لگا ہو، اور ہر شخص نے اپنی حیثیت کے مطابق زیادہ سے زیادہ سرمایہ کاری کی تھی کہ جتنا نفع آئے گا مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا جائے گا۔ مدینے میں جا کر چین سے رہ رہے ہیں، ان کے یہ گوارا نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر لگی کہ ابو سفیان اور قافلہ لے کر لوٹ رہے ہیں، تو جنگی حکمت عملی کے تحت جب دشمن ایسے موقع پر آتا ہے تو اس کی طاقت کو توڑ کر کمزور کیا جاتا ہے، یہی سیاسی سوجھ بوجھ و بصیرت ہوتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہنگامی طور سے کہ ابو سفیان نے قافلے کو روکنا ہے، چلو کون چلتا ہے، ہر ایک سے نہیں کہا تھا، اس لیے ہنگامی طور سے کچھ لوگ ساتھ ہو گئے، جن کی تعداد تقریباً 313 بتائی جاتی ہے۔ 313 کی تعداد میں جس میں 77 مہاجرین تھے، باقی انصار تھے۔ قافلے کو روکنے کے لیے بہت سارے ہتھیار کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ان 313 میں 70 اونٹ تھا اور 14 تلواریں تھیں، 2 گھوڑے تھے، 6 زیریں تھیں، یہ کل سامان تھا۔ 14 تلوار، مقابلہ تھا 1000 مسلح سے، لیکن وہ تو بعد میں مسلط ہو گیا، اصل میں قافلے کو روکنا تھا۔ اب ایک اونٹ پر باری باری 99 لوگ سوار ہوتے تھے۔ ابو سفیان ساحل سمندر سے اپنے قافلے کو لے کر آ رہے تھے، تو احتیاطی تدابیر کے طور پر اپنے کچھ لوگوں کو آگے بھیجا، ذرا سے پتہ کرو کہ مسلمان کیا کر رہے ہیں اس وقت، ہمارے قافلے کی طاقت میں تو نہیں۔ پتہ چلا تو اپنے قافلے کو لمبا چکر کاٹ کر کے سمندر کے کنارے کنارے نکالا، اور مکہ کے اندر ایک آدمی کو بھیج دیا، جا کر وہاں پر لوگوں کو بتا دو کہ مسلمان ہمارے قافلے کے تعاقب میں ہیں، آ کر اپنا قافلہ بچاؤ۔ اور مکہ میں ہنگامی طور سے تیاری شروع ہو گئی جنگ کی، اور ابو جہل کے قیادت کے اندر 1000 کا مسلح لشکر جو تھے اب آیا، ناچتے گاتے کھاتے پیتے، ان کو اپنے اوپر بہادری کے اوپر ان کو زعم تھا کہ مسلمان ہمارا کیا مقابلہ کریں گے، اور یہ موقع ملا ہے۔ لیکن ابو سفیان نے جب قافلہ وہاں سے نکال کے آگے لے آیا تو پھر کہلا بھیجا کہ تمہارا قافلہ محفوظ ہو گیا ہے، اب آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابو جہل نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، اب تو ہم چل کے مسلمانوں کا قلعہ کما کریں گے۔ یہ تقدیر الہی کھینچ کے لے آ رہی تھی۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا اب صورتحال یہ ہے، تو آپ نے لوگوں کو جمع کیا، کہا یہ بتاؤ کیا کرنا چاہیے، ہمیں رائے دو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا 2 میں سے ایک تمہارے ہاتھ لگے گا، یا قافلہ یا لشکر، اور اللہ کی مرضی یہ تھی کہ قافلہ یہ لشکر تمہارے ہاتھ لگے تاکہ علاقے میں اس کا ایک روب بیٹھے۔ تو مہاجرین تو بڑھ بڑھ کے رائے دے رہے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ انصار کے یہاں آپ مقیم تھے مدینہ میں آنے کے بعد، اور انہوں نے جو مینا گھاٹی کے اندر معاہدہ ہوا تھا اس میں یہ ہوا تھا کہ اللہ کے رسول کو لے کر جائیں گے
اور اپنی کنواری بچیوں کی طرح سے آپ کی حفاظت کریں گے. وہ تو مدینہ کے اندر کی بات تھی. اب مدینہ کے باہر نکل کر مقابلہ کرنا ہے تو آپ کا روح سفر ان کی طرف تھا کہ انصار کیا کہتے ہیں. انصار کے سردار سمجھ گئے. سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو کر تقریر کی, یا رسول اللہ, ہم اللہ کے تیروں میں سے ایک تیر ہیں, اگر آپ ہمیں حکم دیں تو برق غمات تک اپنے اونٹ کو دوڑائیں اور ان کے جگر کو چھلنی کر دیں. لمبی مسافت میں آپ چلنے کے لیے کہیں گے ہم اس کے لیے تیار ہیں. حکم دیں ہم سمندر میں اپنی سواریوں کو گھسانے کے لیے تیار ہیں. ہم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کی طرح نہیں ہیں جنہوں نے کہا تھا اذهبا انت وربک فقاتلا انا ھاہنا قاعدون, کہ جائیے آپ اور آپ کا رب لڑ بھیڑ لیجیے, ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. ہم ہر وقت آپ کے ساتھ ہیں. آپ خوش ہو گئے. اس کا پھر فرمایا چلو بسم اللہ, اور بدر کے میدان کے اندر آ گئے. یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کی نشاندہی کی. دیکھو یہاں ابو جہل گر کے مرے گا, یہاں امیہ مرے گا, یہاں فلاں مرے گا, یہاں فلاں گر کے مرے گا. صحابی کہتے ہیں کہ جب ہم نے لڑائی کے بعد دیکھا 1 انچ کا بھی فرق نہیں ہوا تھا. جہاں جہاں آپ نے نشاندہی کی تھی وہیں وہی لوگ گر کے مرے تھے. اور اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کی مدد آئی تھی. یہاں جو ہے یرونہم مثلہم رأی العین, مفسرین نے اس کا 2 مطلب بتایا. ایک تو یہ کہ مسلمان کفار کو اپنے سے کئی گنا دیکھ رہے تھے, اور تھی بھی 3 گنا ہو گئے نا, کہاں 313 کہاں 1000. اور اگر اس سے مراد لیا جائے کفار مسلمان کو کئی گنا دیکھ رہے تھے تو وہ کئی گنا جو فرشتوں کی تعداد تھی, فرشتے مدد کے لیے آئے تھے, ان کو دیکھ رہے تھے یہ کفار. مقصد کہ ان کو وہ روب بیٹھانا تھا, ان کی حوصلہ شکنی تھی اور مسلمانوں کی حوصلہ افزائی تھی. تو اس طریقے سے بدر کے اندر واقعہ ہوا تھا. وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَهُمْ رَأْيَ الْعَيْنِ, اور دوسری کافروں کی جماعت جو مسلمانوں کو اپنے سے دوگنا دیکھ رہی تھی. رأی العین ایک تو اندازہ ہوتا ہے, اندازہ ہوتا ہے, اندازہ نہیں, وہ حقیقی طور پر دیکھ رہے تھے کہ مسلمان کئی گنا ان سے, وہی فرشتے ان کو نظر جو آ رہے تھے. واللہ یعید بنصرہ من یشاء, اور اللہ اپنی خاص مدد سے جس چاہتا ہے تائید کرتا ہے. تو مسلمان بے سر و سامان تھے, کیسے پتہ ہو گئی, کیسے جیت گئے؟ اللہ کی مدد. جب تک اللہ کی مدد شامل حال نہیں ہوگی, لاکھ ہتھیار ہوں, افراد ہوں, کچھ نہیں ہو سکتا. اصل اللہ کی مدد ہے. جب اللہ کی مدد شامل حال ہوگی تو بے سر و سامانی کا عالم کو اللہ مدد کر کے دکھلائیں گے, جیسا کہ بدر میں دکھلایا. حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک صحابی تھے, وہ کسی دشمن کے پیچھے دوڑ رہے تھے حملہ کرنے کے لیے. اچانک ایک تاڑ کی آواز سنی جس سے کوڑا مارا جاتا ہے. مارنے والا کی نظر نہیں آیا. اب وہ دشمن گرا, اب اس کے چہرے پر جیسے لیل ہو جاتا ہے, نشان پڑ گیا تھا سیاہ. وہ فرشتے مدد کر رہے تھے. ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے آواز سنی, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اقدم حیزوم اقدم حیزوم. تو اللہ کے رسول نے فرمایا جبریل تھے جو اپنے گھوڑی کو کہہ رہے تھے کہ آگے بڑھو حیزوم, آگے بڑھو. تو اس طرح فرشتوں کی مدد بھی, صحابہ نے بھی دیکھا فرشتوں کو, اور دشمن کی بھی نظر آ رہے تھے کہ مسلمانوں کی تعداد کئی گنا ہے. ان فی ذلک لعبرۃ للابصار, یقیناً ان واقعات کے اندر عبرت ہے ان کے لیے, دیکھنے والوں کے لیے, بصیرت والوں کے لیے. تو اس کا حاصل کیا نکلا؟ حاصل یہی ہے کہ اصل چیز ہدایت ہے جو اللہ کی طرف سے ملتی ہے, اور اگر کل اللہ کسی کو ہدایت سے نواز دے تو اس کو اس پر فخر اور غرہ نہیں کرنا چاہیے, بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, اور اس کا تقاضا اس پر چلتے رہنا چاہیے, تواضع اختیار کرنی چاہیے. اور کبھی حالات جب ایسے آ جائیں, مقابلے کی نوبت آ جائے, تو اس وقت میں کامل تواضع اور فروتنی کے ساتھ اللہ کے حکم پر جمنا چاہیے, کیونکہ اللہ کی مدد جب پوری اطاعت ہوتی تب آتی ہے. بدر میں پوری اطاعت تھی, اللہ کی مدد آئی. اور احد کے اندر کیا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک تاکیدی حکم, اس کے پورا کرنے میں چوپ ہو گئی صحابہ کرام سے. آپ نے فرمایا یہاں سے ہٹنا مت, چاہے ہماری فتح ہو چاہے شکست ہو. ہٹ گئے, اللہ کی آئی مدد اٹھا لی گئی. یہ سب من جانب اللہ تربیت ہو رہی ہے صحابہ کرام کی, کبھی موافق حالات کے اندر, کبھی مخالف حالات کے اندر. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یقین اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے. دعا
اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني أسألك توفيق أهل الهدى وأعمال أهل اليقين ومناسعة أهل التوبة وعزم أهل الصبر وطلب أهل الرغبة وتعبد أهل الورع وعرفان أهل العلم حتى القاد. اللهم إني أسألك مخافة تحجني عن معاصيك حتى أعمل بطاعتك عملا أستحق به رضاك وحتى أناسي بالتوبة خوفا منك وحتى أخلص لك نسية حياء منك وحتى أتوكل عليك في الأمور كلها وأتسلم بك. سبحان خالق النور. اللهم أتمنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا